آگے بڑھتے ہیں۔ اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نحن عباد محمد صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ و سلام علیک یا جد الحسن والحسین۔ تو قارون کو یہ لگا کہ میرے پاس سے پیسے بہت چلے جائیں گے، 2.5% بہت رقم نکلے گی۔ اس نے کیا کیا؟ اپنی زکوٰۃ بچانے کے لیے ایک فاحشہ زانیہ نچنی عورت کے پاس گیا، بدکار عورت کے پاس، اور جا کر کے اس سے کہا کہ صبح محفل جمے گی۔ دیکھو مال کی محبت انسان کو کتنا گمراہ کرتی ہے۔ وہ قارون کہاں توریت کا قاری تھا اور دولت کی محبت میں گرا کتنا۔ اس سے پتا چلا کہ مال اور دولت کی محبت یہ برائیوں کی جڑ ہے، جڑ۔ آج بھائی بھائی کا قتل نہ کرتا اگر دولت کی محبت دل میں نہ ہو، ایک بھائی دوسرے بھائی پہ کیس نہ کرتا اگر دولت کی محبت دنیا میں نہ ہوتی، ایک پڑوسی دوسرے پڑوسی کی جان کا دشمن نہ بنتا اگر دولت کی محبت دنیا میں نہ ہوتی۔ مال کی محبت دلوں سے نکال دو، مال کو تجوریوں میں رکھو، مال کو جیب میں رکھو، مال کو دل میں مت رکھو۔ یہ دل کے اندر جب مال آ جاتا ہے تو انسان فرعون اور قارون بن جاتا ہے۔ مال کماؤ بھی، مال جماؤ بھی، مال پہ عیش بھی کرو، لیکن مال کی محبت دنیا میں اپنے دل میں پیدا مت ہونے دو۔ دل میں اللہ رسول کی محبت رکھو۔ اللہ اکبر۔ قارون گیا اس زانی عورت کے پاس اور جا کر کہتا ہے جب صبح محفل جمے گی تو محفل جمنے کے بعد تو نے ایک کام کرنا ہے کہ محفل میں کھڑے ہو کر کہنا ہے کہ موسیٰ نے میرے ساتھ معاذ اللہ ثم معاذ اللہ زنا کیا۔ بس تجھے اتنا کہنا ہے، تو جتنا مال کہے گی میں تجھے دینے کے لیے تیار ہوں۔ پھر کیا تھا؟ وہ عورت مال کے لیے لالچ میں اللہ کے پیغمبر پر اتنا گندا الزام لگانے کے لیے تیار ہو گئی۔ صبح کو محفل سجی، میں محلے کے لوگ، علاقے کے لوگ، قوم کے لوگ سب جمع ہو گئے۔ جمع ہونے کے بعد اللہ کے پیغمبر موسیٰ علیہ السلام نے کہا اللہ کا حکم ہے کہ زکوٰۃ دینے والوں زکوٰۃ جمع کرا دو۔ تو اللہ اکبر، اس سے پہلے کہ زکوٰۃ کا عنوان آگے بڑھتا قارون کھڑا ہو کر کے کہتا ہے اے موسیٰ مجھے ایک مسئلہ پوچھنا ہے۔ حضرت موسیٰ نے کہا کیا پوچھنا چاہتے ہو؟ اس نے کہا اگر کوئی زنا کرے تو اس پر کیا حکم لگے گا؟ زانی پر کیا قانون ہے اللہ کا؟ تو حضرت موسیٰ نے فرمایا اگر وہ کنوارا ہے تو اس کو جو ہے کوڑے لگائے جائیں گے، اور اگر وہ شادی شدہ ہے تو اس کو پتھر سے مار مار کر کے سنگسار کر دیا جائے گا۔ اس کے بعد اس نے عورت کو اشارہ کیا، کیونکہ حضرت موسیٰ کی شادی ہو چکی تھی، آپ کو عورت کو اشارہ کیا، وہ عورت کھڑی ہوئی، اور کھڑی ہونے کے بعد اس نے کہا یہ کیا کہتی ہے؟ سب دم بخود ہو گئے، کیونکہ حضرت موسیٰ کا کردار جانتے تھے، حضرت موسیٰ کا کردار پتا تھا۔ اللہ کا نبی وہ ہوتا ہے ہر زمانے میں خدا کا نبی، نسب کے اعتبار سے، کردار کے اعتبار سے، بول چال کے اعتبار سے، خاندان اور قبیلے کے اعتبار سے، گفتار اور رفتار کے اعتبار سے بے مثل بے مثال ہوتا ہے ہر نبی۔ اللہ کے پیغمبر کو کہا یہ عورت کیا کہتی ہے؟ وہ عورت کھڑی ہوئی، حضرت موسیٰ نے کہا کیا کہتی ہے؟ اور یہ کہہ کر آپ نے نظر ڈالی تو اس کا پورا وجود کانپ گیا۔ فرمایا کیا کہتی ہے؟ تو اس عورت نے کہا موسیٰ میں کچھ نہیں کہتی، اس نے زکوٰۃ بچانے کے لیے کل رات مجھے پیسوں کی لالچ دی تھی، دولت کی لالچ دی تھی تاکہ میں زنا کا الزام آپ پر لگاؤں، لیکن آپ کا چہرہ دیکھ کر میری ہمت نہیں ہوتی کہ میں اتنا گندا الزام آپ پہ لگاؤں۔ حضرت موسیٰ کی نظریں اٹھ گئی آسمان کی طرف، جس نے اپنی زکوٰۃ بچانے کے لیے مجھ پہ زنا کا الزام لگانے کی کوشش کی اس کی سزا کیا ہوگی؟ اللہ نے فرمایا آپ کا اختیار موسیٰ، آپ کا اختیار، جو چاہے اس کو سزا دیں۔ حضرت موسیٰ نے زمین سے کہا اے زمین اس کو دھسا لے اپنے اندر۔ جب قارون زمین میں کمر تک دھسا، یہ دولت کی نحوست ہے، کمر تک دھسا تو کہنے لگا موسیٰ میرے قبضہ، میری دولت میں قبضہ کرنے کے لیے کتنا خوبصورت بہانہ تم نے نکالا، مجھے زمین میں دھسا رہے ہو۔ اللہ کے پیغمبر نے کہا رک جا زمین، اب اس کی جتنی تجوریوں کا مال ہے وہ سب اس کے سر پہ رکھ دیا جائے تاکہ یہ الزام نہ رکھے کہ میں قبضہ کر لوں گا۔ فرشتوں نے اس کا سارا مال اس کے سر پہ رکھا، ابھی تو اکیلے دھس رہا تھا، اب
باقی رہی، موسیٰ دنیا میں رہے، قارون دھستا رہا، موسیٰ دنیا سے چلے گئے، قارون دھستا رہا، حتیٰ کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دنیا سے جانے کے بعد کم و بیش 2000 سال تک کے قارون دھستا رہا، دھستا رہا، دھستا رہا، لیکن ایک دن آیا، اللہ اکبر، ربیع الاول کی 12ویں شب طلوع ہو چکی تھی، اور اس وقت صبح صادق کے قریب آمنہ کا لال عبداللہ کا در یتیم تمہارے اور میرے آقا جب اس دنیا میں 12 ربیع الاول کی صبح حضرت آمنہ کے گھر آتے ہیں، حضرت سید اعزاز کامتوی کہتے ہیں دیکھو کون آئے ہیں، آمنہ کے آنگن میں رحمتوں کے سائے ہیں، آمنہ کے آنگن میں پاؤں پاؤں چلتے تھے مصطفیٰ، فرشتوں نے اپنے پر بچھائے ہیں، آمنہ کے آنگن میں ایک اچھے کی خاطر، سب سے اچھے کی خاطر اچھے اچھے آئے ہیں، آمنہ کے آنگن میں حضرت آمنہ کہتی ہے اب ذرا اپنے نبی کی شان سنو، آپ نے 5 تن کا عنوان دیا ہے، میں پہلا تن پڑھنے لگا ہوں، اپنے نبی کی شان سنو، حضرت آمنہ کہتی ہے جب میرے شہزادے محمد کی آمد ہوئی تو میرے گھر کی چھت کھل گئی اور ستارے میرے سر تک آ کے جھکنے لگے، ایسا لگتا تھا جیسے مجھ پہ گر پڑیں گے، لیکن ستاروں سے آواز آتی تھی الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، اللہ اکبر، گویا کہ فرشتوں کو حکم تھا اے عرش نشینوں، اے آسمان کے رہنے والوں، اے آسمان کے باشندوں، جاؤ آج آمنہ کے آنگن میں اس کا دیدار کر لو، اس کی زیارت کر لو جو اللہ کا نور ہے، اللہ کا محبوب اعظم ہے، اللہ کا وزیر اعظم ہے۔ تو عرض یہ کر رہا تھا حضور دنیا میں تشریف لائے، حضور کا قدم زمین پہ پڑا، کم و بیش 2000 سال تک جو قارون زمین میں دھستا رہا، جب میرے نبی کی میلاد کے موقع پر قدم حضور کا زمین پہ پڑا، اللہ نے کہا اے زمین، اب تک قارون دھستا تھا زمین میں، لیکن میرے محبوب کے قدم لگے، اب قدم لگنے کی برکت سے آج کے بعد قارون زمین میں نہیں دھسے گا، بلکہ اب اس کو یہی روک دیا جائے گا۔ آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں رسول اللہ سے قارون کا کوئی تعلق نہیں، قارون کا حضور سے کوئی تعلق نہیں، صرف میلاد ہو گئی، زمین پہ قدم لگ گیا تو قارون زمین میں دھسنے سے بچ گیا۔ ارے جب دشمن خدا کو میلاد کا یہ فائدہ ملتا ہے تو نبی کے غلاموں کو میلاد مصطفیٰ کا کتنا فائدہ ہے۔ قارون اس کے بعد جیتے رہو، اللہ سلامت رکھے، اللہ الفاظ نہیں دیکھتا، اللہ تو نیتیں دیکھتا، اللہ آپ کو بھی صدقہ دے، مجھے بھی صدقہ دے۔ تو حضور کے قدموں کی، یہ میرے نبی ہے، نبی کی شان ہے، قدم رکھا زمین پہ میلاد کی شب پیدا ہوئے، قارون کا دھسنا بند ہو گیا، دریائے ساوا خشک ہو گیا، دریا خشک ہو گیا، جتنے بادشاہ تھے سب کے تخت اوندے ہو گئے۔ ملک شام میں کسریٰ کے ملک شام کے محلہ سیدہ آمنہ نے اپنی آنکھوں سے دیکھا، مکے میں بیٹھے بیٹھے کعبہ حضرت آمنہ کے گھر کی طرف جھک گیا، حضرت جبریل نے جھنڈے نصب کیے۔ یہ نبی کی شان، اور اپنے نبی کی شان کیا، اپنے نبی کا مقام کیا، اپنے نبی کا مرتبہ کیا، بس اپنے نبی کی شان پڑھوں، اس کے بعد اینڈ کی طرف پہنچوں۔ دیکھو آپ نے سنا ہوگا یوسف علیہ السلام بہت خوبصورت تھے، میں نے کہا بہت خوبصورت کتنے؟ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ نے پوچھا آقا یوسف اور آپ کے حسن میں فرق کیا ہے؟ فرمایا عائشہ اللہ نے میرے حسن کا آدھا میرے بھائی یوسف کو عطا کیا۔ اب توجہ کرنا مسلمانوں، یوسف اتنے خوبصورت تھے، حضور کا آدھا حسن یوسف علیہ السلام کو ملا، آدھا حسن کا آدھا حصہ حضرت یوسف کو ملا۔ تو یوسف کو دیکھا، توجہ کرنا، یوسف علیہ السلام کو دیکھا تو مصر کی عورتوں کی انگلیاں کٹ گئی، یوسف کو دیکھا تو مصر کی عورتوں کی، اپنے الفاظ میں اب کہہ دوں، یوسف کو دیکھا تو یوسف
یوسف علیہ السلام کو دیکھ کر، چہرہ دیکھ کر، علم والے، عقل والے، دانشوروں، پڑھے لکھوں کی توجہ، یوسف علیہ السلام کا چہرہ دیکھ کر انگلیاں عورتوں کی ٹکڑے ٹکڑے ہو گئی، لیکن ٹکڑے ہو گئی، ٹکڑے ہو گئی کس کو دیکھ کے؟ چہرہ یوسف دیکھ کر انگلیاں عورتوں کی ٹکڑے ٹکڑے ہو گئی، لیکن میرے نبی کا حسن کیا؟ چہرہ تو نہیں دیکھا، صرف میرے نبی کی انگلی دیکھی تو چاند ٹکڑے ٹکڑے ہو گیا۔ دیکھو چہرے میں اور انگلی میں فرق کیا ہے؟ وہاں چہرہ دیکھ کے انگلیاں ٹکڑے ہوتی ہے، یہاں انگلی دیکھ کے چاند ٹکڑے ہوتا ہے۔ اور پھر ایک خاص بات، یوسف کا حسن دیکھ کے انگلیاں ٹکڑے ہوئی مگر جڑ نہ سکی، یہ میرے نبی کا حسن ہے۔ انگلی دیکھ کر کے چاند ٹوٹتا بھی ہے اور انگلی دیکھ کر چاند جڑتا بھی ہے۔ وہاں صرف ٹوٹنا ہے، جڑنا نہیں ہے، یہاں ٹوٹنا بھی ہے، یہاں جڑنا بھی ہے۔ اسی لیے تو کہا سب سے اولا و اعلیٰ، یہ اپنے نبی کی شان ہے۔ آپ نے دیکھا حضرت موسیٰ علیہ السلام نے قارون کو دھسایا۔ ابھی سنا پوری تفصیل، بہت لمبی کر دی میں نے بیان تاکہ آپ کو سمجھ میں آئے میلاد نبی کی۔ موسیٰ علیہ السلام نے دھسایا، توجہ، لیکن اس نے عذر کیا، منظور نہ ہوا، ٹھیک، دھسایا، نکالا نہیں، لیکن میرے نبی نے دھسایا بھی ایک کو۔ حضور ہجرت میں، ہجرت کے لیے چلے، ہجرت کے لیے تو سراقہ ڈھونڈتے ڈھونڈتے آ گئے، مال اور سونے کی محبت میں۔ حضور نے دیکھا سراقہ کا زمین دھسا اس کو، موسیٰ نے بھی دھسایا، میرے نبی نے بھی دھسایا۔ فرق کیا ہے؟ اس نے عذر کیا، منظور نہ ہوا، دھس، لیکن جب سراقہ کو دھسایا، سراقہ نے کہا معافی اب نہیں کروں گا، حضور نے کہا نکال دے۔ حضرت موسیٰ دھساتے ہیں، بڑا معجزہ ہے، لیکن صرف دھساتے ہیں۔ میرے نبی کا اس سے بڑا معجزہ، وہ دھساتے بھی ہیں اور نکال بھی دیتے ہیں۔ اور پھر شان دیکھو، نبی کی شان دیکھو، فرمایا سراقہ سونے کی لالچ میں آئے ہو، میں تو تیرے ہاتھوں میں کسریٰ کے کنگن دیکھ رہا ہوں۔ توجہ کریں، کسریٰ کہتے فارس کا، ایران کے بادشاہ کا لقب تھا کسریٰ۔ توجہ کرنا، کسریٰ کے کنگن دیکھ رہا ہوں۔ ارے کوئی کہہ سکتا تھا حضور آپ اکیلے جا رہے، ایک ساتھی کو ساتھ لے کے؟ یار غار ابو بکر صدیق افضل البشر بعد الانبیاء بھی تحقیق، صدیق اکبر کو لے کے اکیلے جا رہے تھے؟ صحیح، کوئی کہہ سکتا تھا ابھی تو آپ کے وطن والوں نے آپ کو نکال دیا، آپ اکیلے جا رہے؟ اور اتنی بڑی بات کہ کسریٰ کے کنگن، مطلب کیا؟ اے سراقہ سونے کی لالچ میں آئے، واپس جا، ایک وقت آئے گا کسریٰ فتح ہوگا، ایران فتح ہوگا، اور ایران کا بادشاہ کسریٰ، اس کے کنگن اتارے جائیں گے اور وہ تیرے ہاتھ میں پہنائے جائیں گے۔ قربان جائیں مسلمانوں، پھر حضرت سراقہ مسلمان ہو گئے۔ اور پھر سوچئے تو صحیح، حضور کی ظاہری حیات میں ایران فتح نہیں ہوا، صدیق اکبر کی ظاہری حیات میں بھی ایران فتح نہیں ہوا، لیکن جب فاروق اعظم کا دور آیا تو سراقہ بہت بیمار پڑ گئے۔ ایک خاص بات عرض کروں گا آگے بڑھنے سے پہلے، سراقہ بہت بیمار پڑ گئے۔ دیکھو آج مسلمانوں کو اپنے نبی کی بات پر یقین نہیں ہے جیسا ہونا چاہیے۔ اگر ڈاکٹر کہہ دے شوگر ہوئی ہے، میٹھا چھوڑ دے، پیٹا چھوڑ دیتے ہیں، کیوں؟ جان بچانے کے لیے۔ رسول اللہ نے فرمایا نشہ چھوڑ دے، کتنے لوگ چھوڑ رہے ہیں؟ آقا نے فرمایا داڑھی منڈانا چھوڑ دے، کتنے لوگ چھوڑ رہے ہیں؟ اللہ اکبر۔ داڑھی کے فائدے اگر گنوانے لگوں ایک مستقل تقریر اسی پر ہوگی، لیکن ایک بات آپ کو بتاؤں، ایک سائنسداں کہتا ہے کہ جو ایک مشت داڑھی رکھتے ہیں اس کو کبھی گلے کا کینسر نہیں ہوتا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جو جراثیم انسان کے گلے پہ حملہ کرتے ہیں وہ داڑھی اس سے اس کو بچا لیتی ہے، اس لیے کہ گلے کے کینسر سے محفوظ ہو جاتے ہیں۔ جو لوگ سر کا مسح کرتے ہیں، سائنسداں کہتے ہیں ایک دن میں 5 بار جو اپنے سر کا مسح کرے گا وہ کبھی پاگل نہیں ہوگا۔ آپ دیکھ لینا، اکثر نمازیوں کو جا کے دیکھ لو، گن لو، جتنے لوگ نمازی ہیں ان میں جلدی آپ کو کوئی پاگل ہوتے ہوئے نہیں ملے گا۔ وجہ کیونکہ وہ سر کا مسح کرتے ہیں۔ حیرت ہے، اپنے ڈاکٹر کہتے تو کرتے ہیں، نبی نے کہا تو نہیں کرتے ہیں، کتنے نادان ہو گئے۔ اس لیے یاد رکھو، اپنے نبی سب طبیبوں کے طبیب ہیں، اپنے نبی سب حبیبوں کے حبیب ہیں، اپنے نبی سب آقا
صرف اللہ ہے اور باقی وہ سب کے آقا ہے. اسی لیے تو میرے امام کہتے ہیں لیکن رضا نے ختم سخن اس پہ کر دیا, خالق کا بندہ خلق کا آقا کہوں تجھے. سراقہ میں تیرے ہاتھوں میں کسرا کے کنگن دیکھا. آج کیا ہو گیا؟ حضور کی بات پہ یقین نہیں رہا. کسی مولوی نے تقریر کی نبی کو غیب نہیں, تو میرے جوان کہتے ہیں ہاں نہیں آپ کی دلیل اچھی ہے. جس نے کہہ دیا ہاں غیب ہے, قرآن کی آیت ہے, ہاں علم غیب ہے, یہ ہاں نہیں کے چکر میں کب تک رہو گے؟ کوئی یقین بھی کوئی چیز ہے؟ یہ شک والی زندگی میں کب تک رہو گے؟ کسی لچھے دار نے کہہ دیا مر گئے تو مان لیا مر گئے. پھر سنی عالم نے تقریر کی کہ وہ زندہ ہے اور حیات کی دلیل یہ ہاں زندہ ہے. تو یہ کب تک ادھر کی ادھر کی ادھر دو کشتی کے سوار رہو گے؟ ایک طرف آؤ نا, دو رنگی چھوڑ دے, یک رنگ ہو جا, سراسر موم یا پھر سنگ ہو جا. یہ کیا باتیں؟ نہیں دونوں مولانا ہے. میں نے کہا مولانا کو نہیں مانتے ہم, توجہ کرنا. ہم نے مولانا کا کلمہ نہیں پڑھا, ہم نے مولا محمد الرسول اللہ کا کلمہ پڑھا. اب کون سا مولانا مانیں گے؟ جو اس مولا کی غلامی کرے سچی دل سے, ہم اس کو مولا مانیں گے. یہی ہے. ہاں چہرہ نہ دیکھو امین القادری, یہ دیکھو نبی کی بولی کون بول رہا ہے. پھر چاہے وہ جو اگر بلال بھی بولے ساورے رنگ کا, رنگ نہیں دیکھا گیا, نبی کی بولی کے اور عشق کے صدقے انہیں کعبۃ اللہ کی چھت پہ چڑھا دیا گیا. ابو لہب نے خلاف بولا, خاندان رسول کا فرد نہیں دیکھا گیا, اس کو نکال دیا گیا. اس لیے یاد رکھنا, چہرے نہ دیکھو, چہرے نہ دیکھو, علاقے نہ دیکھو, خطے نہ دیکھو, عمر نہ دیکھو, ڈگریاں نہ دیکھو, یہ دیکھو وفا کی بولی کون بولی. اس لیے کہ وفا جنت میں لے جائے گی, ڈگریاں جنت میں نہیں لے جائے گی. آپ کہیں گے کیا؟ میں نے کہا قرآن ہے, کتا وفا کرے اللہ والوں سے تو کتا جنت میں جا رہا ہے, نہیں جا رہا ہے صاحب کہف کا کتا. اس لیے حضور سے وفا کرو اور یقین پیدا کرو. یقین, حضور شیخ الاسلام میرے مرشد اجازت کہتے ہیں یقین والے, یقین والے کہاں سے چلے کہاں پہنچے. معاف کیجئے گا میں بار بار کھانس رہا ہوں, مجھے کھانسی آ رہی ہے, آپ کی طبیعت پہ گرا گزرے تو مجھے معاف کر دیجئے گا. لیکن میری عادت یہ نہیں ہے کہ میں مائک پر یہ کہوں کہ میں ٹھیک نہیں ہوں, اس لیے کہ یار کی شکایت نہیں کر سکتے. مگر اتنا ہے کہ آپ کو اگر بار پڑے میری کھانسی کی آواز تو مجھے معاف کر دیجئے گا, یہ میرے ساتھ آج عذر ہے. یقین والے کہاں سے چلے کہاں پہنچے, جو اہل شک ہیں اگر میں مگر میں رہتے ہیں, اگر میں مگر میں رہتے ہیں, پوری زندگی اگر مگر کرتے جائیں گے اور اگر مگر میں مر جائیں گے اور ٹھکانہ جہنم ہو جائے گا. یقین والے بنو. آقا نے فرمایا سراقہ میں تیرے ہاتھوں میں کسرا کے کنگن دیکھ رہا ہوں, کسرا کے کنگن. سراقہ حضور کا وصال ہو گیا, سراقہ بے چین نہیں ہوئے, حضور تو چلے گئے ظاہری طور پہ دنیا سے, میرا کیا نا کچھ نہیں, تمہارے منہ سے جو نکلی وہ بات ہو کی رہی. صدیق اکبر خلیفہ بنے, پہلے خلیفہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ. آپ کو یہ بات بتاؤں, یہ بھی بات آئی ہے تو کہ صدیق اکبر پہلے خلیفہ ہیں اور وہ انہی کا حق تھا. یاد رکھنا, آج کل وہ چھوکرے جو کھڑے ہو کے استنجا کرتے ہیں, کہتے ہیں ہم نے تاریخ میں پڑھا کہ ایسا ہوا اور ویسا ہوا, اور تو تاریخ کا مورخ کا کلمہ پڑھتا ہے یا رسول اللہ کا کلمہ پڑھتا ہے؟ ان کا حق تھا. کہا کیسے حق تھا؟ کہا حضور نے کسی کو نامزد نہیں کیا. میں نے کہا بالکل نامزد نہیں کیا حضور نے, ہمارا عقیدہ ہے نہیں کیا نامزد, لیکن حضور نے اشارے ضرور دیے. کیا اشارے دیے؟ میں نے کہا حضور علیہ السلام نے اپنی ظاہری حیات میں اپنے امامت کے مصلی پر اپنی بیماری میں سیدنا ابو بکر صدیق کو کھڑا کیا. اب ایک بات آپ سے پوچھتا ہوں, جو ڈیڑھ و شیاری کی باتیں کرتے, ایک بات پوچھتا ہوں, اگر آپ یہاں کے مفتی صاحب کی عزت کرتے ہیں, مولانا زاہد صاحب کی عزت کرتے ہیں, آپ کا نام مولانا صاحب, تنویر صاحب کی عزت کرتے ہیں, اور بھی علماء کی عزت کرتے ہیں, اگر آپ کے
ان علماء نے فیصلہ کیا کہ آج کرسی پر امین القادری بیٹھے گا اور تقریر امین القادری نے کرنا ہے، اور محلے کا کوئی چور چکا کر کے کہے میں تقریر کرنے نہیں دوں گا، میں بیٹھنے نہیں دوں گا، تو لوگ کہیں گے اچھا تو مولانا زاہد کے بٹھائے ہوئے کو اتارتا ہے، تو پیر صاحب کے بٹھائے ہوئے کو ہٹاتا ہے، تو مفتی صاحب کے بٹھائے ہوئے کو ہٹاتا ہے، مطلب تو چور چکا تو ہے کس کھیت کی مولی؟ جب ہمارے بڑوں نے ان کو بٹھا دیا تو اتارنے والا کون ہوتا ہے؟ اور اگر تو اتارنے کی بات کرے تو تو پیر کا وفادار نہیں، تو مولانا کا وفادار نہیں، بلکہ تو غدار ہے۔ اب جو صدیق اکبر کو کھینچ کے پیچھے کرنا چاہ رہے 14ویں صدی میں، ان سے پوچھتا ہوں پیر کے آگے کیے ہوئے کو اگر مریدین پیچھے کرے تو وہ غدار ہے، تو جس ابو بکر کو رسول اللہ نے آگے کر دیا اب ان کو پیچھے کون کر سکتا ہے؟ اللہ اکبر، پیر کے آگے کیے ہوئے کو مرید پیچھے کرے تو وہ مرید غدار ہے، اور نبی کے آگے کیے ہوئے کو اگر امتی پیچھے کرنے کی کوشش کرے تو وہ امتی غدار ہے۔ نہ یہاں اس پر عزت ہے نہ وہاں اس پہ عزت ہے، اسی لیے تو میرے مولا مولا کائنات فاتح خیبر باب مدینۃ العلم خاتم الولایت عقی رسول زوج بطول سیدنا علی مرتضیٰ کہتے ہیں کہ جس ابو بکر کو رسول اللہ نے ہمارے دین کے لیے پسند کر لیا، ہم نے اس ابو بکر کو اپنی دنیا کا امام بنا لیا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ غار مصطفیٰ، جان سارے مصطفیٰ، خلیفہ اول، صدیق اعظم، اور یہ علی مرتضیٰ کہہ رہے ہیں حضور نے آگے کیا تب ان کو کون پیچھے کرے؟ تو مولا علی کا موقف بھی یہی ہے، اس لیے ہم سنیوں کا موقف بھی ہے۔ اسی لیے حضور محدث اعظم کی چوچوی کہتے ہیں مرتبہ حضرت صدیق کا یہ ہے سید، ہر فضیلت کے وہ جامع ہے نبوت کے صفت۔ اور میرے امام کہتے ہیں اصدق الصادقین سید المتقین، سبحان اللہ، اصدق الصادقین سید المتقین، ثانی اثنین ہجرت پہ لاکھوں سلام۔ تو عرض کر رہا تھا حضور کا وصال ہو گیا، سراقہ کو کوئی گمان نہیں گزرا، صدیق اکبر کا وصال ہو گیا کوئی گمان نہیں گزرا، فاروق اعظم کے دور میں خود ہی سیریس ہو گئے، بیمار ہو گئے۔ فاروق اعظم آیا صاحب کے ساتھ، کہا سراقہ میرے بھائی تیری بڑی قربانیاں ہیں، تم بہت بیمار ہو گئے ہو، کیا وصیت کرنا ہے کر لو، وصیت کرتے ہیں مرنے سے پہلے۔ فاروق اعظم کہتے ہیں کیا وصیت کرنا ہے کر لو، پوری طاقت سمیٹ کر سراقہ بیٹھ گئے، کہا امیر المومنین وصیت مرنے والے لوگ کرتے ہیں، آپ فرما رہے ہیں بلبل باغ مدینہ حضرت دلبر شاہی، توجہ فرمائیں، دلبر کو اپنی جگہ چھوڑو، یہاں بتا ایک بار سب تشریف پڑھ لو۔ درود شریف پڑھیں، درود شریف پڑھیں، وہی بھول گندہ باز صلی اللہ صلی علیہ مولانا محمد المادل الجود والکرم وآلہ وصحبہ وبارک وسلم صلاۃ و سلام علیکہ یا رسول اللہ۔ سنیں فاروق اعظم نے کہا میرے بھائی سراقہ نے وصیت کر لو، تو آپ پوری طاقت سمیٹ کے بیٹھنے کی طاقت بھی اٹھ کے بیٹھ گئے، کہا عمر میں امیر المومنین آپ کہتے ہیں وصیت کریے تم مرنے والے کرتے ہیں، کہا میں مرنے والا نہیں ہوں، میں نہیں مروں گا۔ پتہ نہیں سورہ لقمان کی آخری آیتیں پڑھنے والے سراقہ پہ کیا فتویٰ لگائیں گے، کہتے ہیں کل کون کب مرے گا کسی کو علم نہیں، لیکن سراقہ کہہ رہے ہیں کہ میں نہیں مروں گا۔ لوگ کہتے ہیں کل کی بات کرتے ہو پل کی خبر نہیں، اور سراقہ کہتے ہیں میں نہیں مروں گا۔ حضرت فاروق اعظم بھی حیرت میں تھے، اس لیے کہ انہوں نے توحید تو اللہ کو دیکھنے والے نبی سے سیکھی تھی توحید، اور کہنے لگے سراقہ تمہیں اتنا یقین کیسے ہے کہ تم نہیں مرو گے؟ ارے پل کی خبر نہیں اور تم کہتے ہو نہیں مرو گے۔ حضرت سراقہ مسکرا کے کہتے ہیں اپنے اوپر یقین نہیں ہے، اپنے نبی کی زبان پہ یقین ہے، مصطفیٰ جان رحمت کی بات پہ یقین ہے۔ کہا کیا بات؟ کہا بات یہ جب میں ان کو لینے کے لیے گیا تھا گرفتار کرنے کے لیے تو انہوں نے مجھ سے کہا تھا
سراقہ